بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کرے جہاں زیب کے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی خوبصورت دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ جہاں زیب کا ناشتہ تیار ہو چکا ہے، جہاں زیب ناشتہ کرنے لگا ہے، تو جہاں زیب کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اور کچھ نہیں دعا کے اللہ تعالیٰ میں خیر دے، تنظیم دے۔ اللہ تعالیٰ کچھ میں دیکھ رہے ہو، مطلب دیکھ رہے ہو چاہیے۔ آج میں آپ کو اپنا ولاگ نہ آنے کی وجہ بھی بتاؤں گی کہ کیا ہمارے ساتھ کیا مسئلہ بنا ہے اور کہ ہمارا اتنے دن ولاگ کیوں نہیں آیا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ نے ہماری ویڈیو فل واچ کرنی ہے اور سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، جہاں زیب کے چینل کو شیئر کرنا ہے۔ تو چلے رہتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ اور اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، جہاں زیب نے ناشتہ کر لیا ہے تو جہاں زیب اب آرام کرنے لگا ہے، کیونکہ جہاں زیب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں زیب بہت پریشان رہا ہے، بہت ہمیں بھی پریشان کیا ہے، تو آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ بنا ہے، ہم ولاگ کیوں نہیں بنا سکے۔ تو اب جہاں زیب کو میں نے ناشتہ کروا کے جہاں زیب کو سلانے کے لیے کہہ دیا کہ آپ سو جاؤ جا کے اور آرام کرو، باقی کام میں خود روٹین بناتی ہوں اور کام کرتی ہوں۔ چلیں جی، ناشتہ ہم نے کر لیا، تو اب جہاں زیب کے بابا کام پہ چلے گئے ہیں اور جہاں زیب کو لٹا دیا۔ جہاں زیب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ساتھ بہت بڑی پریشانی بنی ہے، ہم بہت پریشان رہے ہیں، تو اس لیے جہاں زیب کو اب میں نے کہا ہے کہ آرام کرو، آپ لیٹ جاؤ۔ کچن کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ کچن میں کیا کچھ مسئلے کام وغیرہ یہ سب کچھ یہ صورتحال ہے۔ ناشتے کا ابھی بچوں نے تو ناشتہ کرنا ہے، ہم 3 بندوں نے ناشتہ کیا صرف، اور حاجی صاحب سبزی لے کے دے گئے ہمیں۔ آج لے کے آئے ہیں آلو مٹر، ماشاءاللہ سے سردیوں کی سبزی، اور آج پہلی بار آئی ہے ہمارے گھر مٹر اس سیزن میں، کہ بہت مہنگے تھے، اس لیے میں خود منع کرتی تھی کہ اتنی مہنگی سبزی کیا کرنی ہے بنا کے، جب نارمل ہو جائیں گے تو پھر بنا لیں گے۔ تو اس لیے آج نارمل ریٹ تھا، آج بھی نارمل اتنا نہیں تھا، 220 روپے آج بھی ملے ہیں، تو لیکن چلیں پھر بھی وہ جب ہم اتنے بڑے ریٹوں سے آتے ہیں نا نیچے یہاں تک، تو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ ریزنیبل ریٹ ہے اور یہ اچھا ریٹ ہے، کیونکہ انہوں نے اتنے مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ لے کے آئے ہیں ہم مولیاں، کہ یہ بھی اس سیزن کی سبزی اچھی ہے، ہمیں کھانی چاہیے، پراٹھے بناؤ، کاٹ کے کھاؤ، پکا کے کھاؤ، یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ بچے تو نہیں کھاتے، کوئی بات نہیں، ہم خود کھا لیں بڑے، اور میرے سارے پودے وغیرہ سب پریشان، کسی کی کوئی مجھے ہوش نہیں تھی کہ میں نے ان کو بھی دیکھنا ہے۔ پریشانی گزری ہے ہمارے اوپر، بس کیا بتائیں آپ کو، دل بھی نہیں کرتا بتانے کو کہ دیکھو نا پودوں کا کیا حال ہو گیا، پانی نہیں دیا، ان کو دیکھا نہیں ہے، کوئی ان کا کام نہیں کیا، پھر ان مکھیوں نے اتنا گندا کر دیا۔ شکر ہے پریشانی آئی ہے، گزر گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ بھی منی پلانٹ اتنا خراب ہوا پڑا ہے، کر رہے تھے شادی کی تیاریاں، تو وہ اس قدر ایک دم پہلے مہمان آئے ہوئے تھے، تو پھر انہی دوران پریشانی بن گیا، تو سب کچھ ادھر کا ادھر ہی رک گیا ہے۔ اب انشاءاللہ پھر اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے کام اپنا، کیونکہ دن تو بچی کے فکس کر دیے ہیں نا۔
اچھا جی، میں اب کرتی ہوں سلائی کا کام. یہ 2 شرٹیں ہیں، یہ بنا کے دینی ہیں. ان کی مجبوری بہت ہے، کافی دنوں سے کام کرنے کا ٹائم نہیں ملا، تو اب ان کو شروع کرتی ہوں. پھر ساتھ ساتھ دوسرا گھر کا کام بھی کریں گے. آج کافی دنوں سے ولاگ بنانا شروع کیا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ذہن بہت پریشان ہے، بہت پریشانیاں ہیں. تو ولاگ بھی کافی دن نہیں بنایا، تو اس لیے پرفیکٹ ولاگ پتہ نہیں بن پائے گا کہ نہیں بن پائے گا، کیونکہ پریشانی بہت دیکھی ہے. اس کی وجہ سے ذہن بہت کام نہیں کر رہا. چلیں جی، میں اب اس کمرے کا کھلارا سمیٹ لیتی ہوں. پھر جو بچے اٹھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ سمیٹتے جاتے ہیں، تو پھر بچوں کو ناشتہ دیتے ہیں. اچھا جی، اب بچیاں اٹھ گئی ہیں، بچیوں کو ناشتہ دیا ہے، پراٹھے بنا کے رکھے ہیں. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے نہیں کھانے پراٹھے. یہ ساتھ ہماری ساکس میں پڑی تھی، تو اب انہوں نے بھی چائے رس کھانا ہے. تو ان کو ناشتہ دے کے پھر میں ساتھ ساتھ برتن بھی دھو رہی ہوں، ساتھ ساتھ کام کر رہی ہوں. جہاں زیب تو ماشاءاللہ سو گیا، شکر ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے، آرام دے. اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اچھی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اچھی خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے. بہت میں پریشان ہوں نا، جہاں زیب کی وجہ سے اور سارے بچوں کی وجہ سے. چلیں جی، یہاں پہ میری بیٹیاں کر رہی ہیں صفائی، تو میں پھر اب کچن میں چلتی ہوں. میں نے ڈسٹنگ وغیرہ کی ہے، بچیوں نے جھاڑو لگا لیا. اب پھر سارے کام اب پھر برتن دھونے والے بن گئے ہیں. بچوں کو ناشتہ دیا تو اب پھر برتن دھوتی ہوں، ساتھ آٹا گوندتے ہیں. چلیں جی، باقی کام تو ہو گئے ہیں، کھانا بھی رکھا ہوا بند ہے. اب بچی کپڑے دھو رہی ہے، تو میں یہ طرح سبزیاں تو باہر ہی سب لے کے آئی تھی، تو میں ذرا یہ سنبھال لوں. بات آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے بلاگ نہ آنے کی وجہ بتانی تھی کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے. وہ بھی جہاں زیب کے ساتھ آیا ہے یا ہمارے ساتھ آیا ہے، ایک ہی بات ہے. جہاں زیب ہے ہماری جان جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے. میں اس کی وجہ سے پہلے بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے. فریج صاف کرنا تھا، ٹائم ہی نہیں ملا، 20 دن اتنے تھے. تو آج میں فریج میں لگ پڑی ہوں، لیکن ابھی عارضی ہی کر رہی ہوں، تھوڑا تھوڑا ایسے کر کے. صحیح تفصیلاً تو نہیں ہوگا، ٹائم کم ہے. تو فریج صاف کرنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے بھائی، بہت لوڈ ہوتا ہے. مٹھائی پڑی ہوئی ہے، مہمان لے کے آئے تھے منہ میٹھا کروانے کے لیے اتنی پریشانی کے بعد. تو جہاں زیب کی پھپھو لے کے آئی تھی. ابھی مجھے فارغ ٹائم نہیں مل رہا، میں وہ ساری بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے کہ جو ہمارے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے جہاں زیب کے ساتھ. اللہ خیر کرے، خیر و عافیت سے گزر گیا ہے. مشکل ٹائم تو بہت تھا، یہ ہے کہ اللہ نے خیر و عافیت سے گزار دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کسی کے بچوں کو بھی کوئی پریشانی نہ آئے، ماں باپ کو نہ دیکھنی پڑے. اچھا چلیں، یہ ہمارا کھانا لگ جائے گا. آج دال ہم نے بنائی ہے. تو جہاں زیب کی بات یہ ہے کہ جہاں زیب وہ ہمارے ساتھ بہت بڑا حادثہ یہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ بہت بڑا حادثہ یہ ہوا ہے کہ یقین کرو بتانے کو بھی دل نہیں کر رہا. اور بھی لوگ کیا بنانا، وہاں پہ اس وقت اپنی ہوش نہیں تھی مجھے کہ جہاں زیب گم ہو گیا تھا. جہاں زیب گھر سے نکلا ہے کہیں ذرا تھوڑی دور گیا، تو وہاں سے اتنا بڑا حادثہ ہوا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی نہ ایسا ہو، کسی کے بچے بھی نہ نظروں سے اوجھل ہوں. تو وہ اس بہت بڑی پریشانی دیکھی ہے. شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ پریشانی دور کی ہے. ہماری تو دنیا ایک سمجھو اجڑ گئی تھی. جہاں زیب گھر سے نکلا ہے تھوڑا اس میں ٹینشن میں تھا، تو بس اس نے زیادہ ٹینشن لے لی. کچھ ایسی ٹینشنیں چل رہی تھی ہمارے گھر میں، ایک تو اس کا کام بھی نہیں ہے، اس کے ابو کا کام بھی نہیں ہے، اس وجہ سے تو اس نے ٹینشن زیادہ لے لیا. اور یہ گھر سے نکلا ہے تو میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا جہاں سے چھت پہ چلے جاؤ، موبائل چلاؤ، تھوڑی ریسٹ کرو، آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، تو اتنا نہ سوچا کرو. تو اس نے اتنی زیادہ وہ ٹینشن لے لی، یہ چھت پہ نہیں گیا تو یہ باہر نکل گیا گیٹ سے. تو کچھ بات تھا ٹھیک ٹھاک، تو یہ کہ ذرا دور نکلا ہے تو یہ بس آگے پھر بہت زیادہ دور چلا گیا، بہت زیادہ دور چلا گیا. سرگودا سے باہر چلا گیا تھا، اور تھا پیدل ہی. اس نے کسی چیز کا سہارا نہیں لیا، پیدل ہی چلتا رہا ہے. 2 دن یہ
تو بہت ہم نے وہ مشکل سے رات کاٹی ہے، اتنی مشکل وہ رات تھی کہ کیا. تو گھر سے 2 بجے کا ٹائم تھا. 2 بجے کے ٹائم تو اتنی سردی نہیں ہوتی. اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور عام سلیپر ہی پہنے ہوئے تھے گھر کے. تو یہ نکل گیا ہے. اس نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے، بس ٹینشن میں تھا. تو اتنی اس نے ٹینشن لے لی تھی کہ اس کا بس دماغ کام نہیں کر رہا تھا. تو جاتے جاتے بہت زیادہ دور چلا گیا. وہاں سے کوئی ہمارے محلے کا جاننے والا بندہ تھا، اس نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ جہاں سے تو جہاں پھر. تو پھر ہم ادھر پہنچے تو جہاں سے ادھر بھی نہیں تھا. ہم تو بہت پریشان ہو گئے، 3-4 بج گئے تھے. پھر تو ہم ڈھونڈنے نکل گئے، اور بھی کافی سارے لوگ تھے ہمارے ساتھ، ہم بھی تھے. پھر کے جہاں زیب نہیں ملا. رات آ گئی، پوری رات جہاں زیب بھائی پھرتا رہا ہے. ہم نے بڑی وہ کانٹوں پہ رات گزاری ہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو. اس سردی کی رات میں کوئی اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، کوئی اس کے پاس چیز نہیں تھی. ہم سے تو گھر میں بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا اور باہر نکلنے کے بھی حالات نہیں تھے، کیونکہ اندھیرا چاہ چکا تھا، بہت زیادہ گہری رات ہو چکی تھی. صبح اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی ہے. پھر ہم صبح سویرے نکل گئے ہیں اس کو دیکھنے. کہیں نہیں ملا. سارا دن ہم نے دیکھا ہے، نہیں ملا ہمیں. پھر ہم نے گھر میں کافی ساری پڑھائیاں کروائی ہیں. سورہ یاسین پڑھائی ہے، دوسری تنزیلہ پڑھایا ہے، اور کافی ساری صورتیں قرآن پاک کی برکت کلام ہے، اس میں تو بہت زیادہ طاقت ہے. تو پھر ہم مولوی کے پاس گئے ہیں. اس نے بتایا کہ یہ والی سورہ پڑھو. ہم نے اس کی تلاوت کی ہے، اس کے وظیفہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا تھا کہ آج رات کو آپ لوگوں کو انشاءاللہ جہاں زیب کی اچھی خبر مل جائے گی، جہاں سے جائے گا. تو اس دن پیر کا دن تھا، یہ نکلا ہے جب نا. تو وہ رات پیر کی بھی گزر گئی. اگلا دن بھی، منگل والا دن بھی گزر گیا. آگے رات 10:30 بجے ہمیں وہ ہم سارے وظیفے کر رہے تھے. مولوی نے بتایا کہ یہ والی سورہ پڑھو، اس کو وظیفہ کرو تو انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر ملے گی. اور ہم دونوں نے، اس کے بابا نے بھی، میں نے بھی، ہم نے پڑھا ہے. دعا کی ہے، ہزاروں قطار رو رو کے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ ہماری پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دے. ہمارا بیٹا ہمیں اللہ ملا دے. کسی کی بھی نہ اولاد بگڑے، کسی کے بیٹے بھی نہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا منظور کی ہے. اور ہمیں 10:30 بجے ایک بندہ ہمارے گھر آیا ہے. اس نے بیل بجائی ہے. اس نے باہر گئے سے بابا، اس نے بتایا کہ یہ بچہ آپ کا ہے. اس کے پاس تصویر تھی. ہم نے فیس بک پہ دیا تھا، ہم نے ڈی پی آفس میں دیا تھا، ہم نے تھانے میں دیا تھا کہ وہ لوگ سارے گروپوں میں شیئر کر دیں. کسی کو بھی ملے تو جہاں ہمیں بتا دیں. ہم نے نمبر بھی ساتھ دیے تھے، لیکن وہ تو نہیں کامیاب ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام برحق ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت کامیاب ہے. اسی کی کامیابی ہے، اسی کا ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا وسیلہ بنایا. ہمارا بچہ ہمیں مل گیا اور وہ بندہ خبر لے کے آیا تھا خوشی کی. پھر ہم وہاں گئے. یہ بیٹھا تھا دریما یہاں سے کچھ 15-20 کلومیٹر کا ہے. تو وہاں پہ یہ پولیس والی چوکی پہ بیٹھا تھا. کوئی بندہ اس کو لے کے آیا ہے اور ان کو دے کے گیا کہ اس بچے کو گھر پہنچاؤ کہ یہ بھولا ہوا ہے. تو تب ہماری جان میں جان آئی ہے، ہماری دنیا بسی ہے. ہم نے بہت زیادہ پریشانی دیکھی ہے. اللہ کسی کو بھی نہ دکھائے. میری دلی دعا ہے کہ کوئی دشمن بھی آئے تو اس کو بھی نہ دکھائے. اب لوگ دعا کیا کریں، جہاں زیب کے چینل کو سپورٹ کیا کریں. کہ میں کہتی ہوں کہ میں جہاں زیب کا چینل میں نے اس لیے بنایا کہ جہاں زیب ہر وقت میرے پاس رہے، میرے ساتھ رہے. میں اس کو نہ باہر مزدوریوں پہ بھیجوں. ویسے تو بازار چلا جاتا ہے، بازار سے ہو کے آ جاتا ہے، ڈریس پلازے چلا جاتا ہے، موبائل سے صحیح کروا کے لے آتا ہے، اور بھی کام کر لیتا ہے. پتہ نہیں اس دن اس کو کیا ہو گیا. ہم نے تو ہمارے اوپر تو قیامت گزر گئی. اس لیے ہمیں اپنی وجہ کی بلاؤ کیا بناتے. تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے جہاں زیب کے لیے، اور آپ جہاں زیب کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی روٹین کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور کسی کو بھی پریشانیوں میں نہ ڈالے. جن کے جتنے بھی جس کے بچے ہیں وہ ماں باپ کی نظروں کے سامنے رہیں، ایک منٹ کے لیے بھی وجل نہ ہو. میری دلی دعا ہے. تو اسی دعا کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں. اور آپ لوگ بھی دعا کرنا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. جب یہ ہمیں ملے ہیں تو یقین مانو کہ جہاں زیب کو پہچان نہیں سکتے تھے. کس نے کتنے باہر مشکل وقت دیکھی ہے، کس طرح اتنے سردی میں رات گزاری ہے. اس کا رنگ اس قدر خراب ہو گیا ہے اور اتنی تھکاوٹ ہے اس کو
کہ پرسوں رات سے وہ بالکل اٹھ ہی نہیں رہا، اس کی ٹانگوں میں درد، کھچاؤ پڑ گیا ہے، چل چل کے پیدل، سردی برداشت کر کر کے اتنی اس وقت حالت خراب تھی. ابھی بھی وہ پرفیکٹ نہیں ہو رہا، روٹین میں نہیں آ رہا. آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا، آ جائے گا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ بار دلیل و خوار ہوا ہے تو بہت زیادہ پریشانیاں دکھی ہیں اس میں. پتہ ہے کہاں اس نے رات گزاری ہے، اور مجھے وہ رات نہیں بھولے گی زندگی بھر بھی. کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بچے کو بھی ایسی رات نہ نکالنی پڑے. اور اللہ نے پھر بھی اس کی، اللہ پاک نے اس کی اتنی حفاظت کی ہے کہ اس کو ایمان ہمارے گھر میں پہنچا ہے ٹھیک ٹھاک بالکل. کوئی اس کو ایسی چیز نہیں اللہ نے ملائی، کوئی ایسا بندہ نہیں ملایا کہ کوئی اس کو نقصان پہنچائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے. اور مشکل وقت تھا، اللہ نے گزار دیا ہے، گزر گیا ہے. دکھی تو پہلے ہی میں ان کی وجہ سے بہت ہوں، لیکن یہ ایسی پھر آ جائے بات تو اور زیادہ بندہ دکھی ہو جاتا ہے. ابھی تو بات اس کی تھکاوٹ ہی نہیں اتری، سو رہا ہے ابھی تک. اس کو میڈیسن بھی لے کے دی ہے، اس کی دبا رہے ہیں ہم، اس کی اچھی طرح خیال کر رہے ہیں کہ یہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اس نے بہت سفر کیا، پیدل چلا ہے، پیدل چلا ہے. اللہ کا شکر ہے جس نے واپس اس کو گھر میں لے کے آیا. اللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.